بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے دنیا کا جو نظام بنایا ہے وہ نظام ازلی نظام ہے اور ابدی نظام ہے، اور اس نظام میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. لن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. اسی لیے علماء کہتے ہیں اس نظام سے راضی ہونا ہی یہی ایمان کی علامت ہے. ہم جو کلمہ پڑھے ہیں والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، جو بھی خیر و شر کا فیصلہ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. اور ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں خیر و شر یہ انسان کے ذہنی اعتبار سے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے بتایا گیا، ورنہ اللہ کے ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے. عجبا لامر المؤمن فإن امر كله له خیر. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کیا ہی بڑی عجیب بات ہے ایمان والے کے حق میں، اس کا ہر کام ہر فیصلہ خیر ہی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، اگر اسے خوشی پہنچ رہی ہے اس پر شکر ادا کرتا ہے وہ بھی خیر ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرًّا فَصَبَرَ، حالات آئے، مصیبتیں آئیں، امتحان آیا، اللہ کی طرف سے آزمائش آئی، اس پر صبر کیا، فکان خیر لہ، وہ بھی اس کے لیے خیر بن کر ثابت ہوگا. اسی لیے صحابہ کرام کبھی اپنی پچھلی مصیبت کو یا گزری ہوئی مصیبت کو، حال کی مصیبت کو مصیبت سمجھتے ہی نہیں تھے. یہی ان کے ایمان کی سب سے بڑی علامت. اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ سے عرض کیا کہ تم اگر ایمان والے ہیں، جیسے کہ تم کہہ رہے ہو اصبحنا مؤمنین باللہ یا رسول اللہ، تو بتاؤ ماذا علامت ایمانکم. تو صحابہ اکرام سے پوچھا تمہاری ایمان کی علامت کیا ہے بھی بتاؤ، تم لوگ مومن ہیں، اس کی علامت کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا پہلی بات نرضی علی القضاء ونصبر علی البلاء ونشکر علی الرخاء. فرمایا حضور اللہ کا جو فیصلہ ہے اس پر ہم راضی ہیں، اور جو اللہ کی آزمائش ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اور اللہ کی جو نعمتیں ہیں اس پر ہم شکر کرتے ہیں. تو یہی تین علامتیں ایمان والوں کی ہیں. اسی لیے کہا گیا اذا اصابتہم مصیبہ، ایمان والوں کی علامت کیا ہے؟ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے ان کی زبان سے نکلنے والا جملہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اسی کو دہراتے رہنا. ہمارے اکابر کہتے ہیں اس کو اوراد بنانا چاہیے مصیبت زدہ لوگوں کو، اور جو مصیبت زدہ انسان اس کو اوراد بنا کر انا للہ پڑھتا رہے گا اس کے اندر تین باتیں پیدا ہوں گی. سب سے پہلی بات تمام آزمائشوں کا سامنا کرنے کی ہمت پیدا ہوگی، اور اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کی ہمت پیدا ہوگی، حوصلہ پیدا ہوگا. اور تیسری جو چیز ہے وہ خصوصی ایسی رحمت اللہ تعالیٰ اس پر نازل کریں گے، وہ اپنی ذہنی اعتبار سے ذہنی توازن کو نہیں کھوئے گا، اپنی زبانی توازن کو نہیں کھوئے گا، اپنا مزاج میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اپنی طبیعت میں کوئی تذبذب نہیں آئے گا. تو اسی لیے کیا کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جب بھی کوئی پریشانی کوئی یاد ہمیں ستائے، ہم اپنی زبان پر اس کو ورد بنا لیں، اس سے ہم رطب اللسان ہو جائیں، اسی کو ہم دہراتے رہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون. ایک ہمت، ایک طاقت، ایک حوصلہ، ایک امید
تبھی تو حضرت ام سلمہ کہتی ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سلمہ کے وصال پر مجھ سے آ کر جب کہا کہ کہہ دو ام سلمہ سے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہا پڑھتی رہیں، تو ام سلمہ کہتے میں سوچنے میں لگ گئی کہ واخلفنی خیرا منہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ واخلفنی خیرا منہا، ان سے بہتر مجھے کون، ان سے بہتر میرے لیے کیا، ان سے بہتر میرے لیے کون ہو سکتا ہے؟ ابو سلمہ اور ان سے بہتر، یہ تو میرے تصور سے بھی بالا تر بات تھی. لیکن جب پیغام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آیا تب میں سمجھ گئی اس دعا کے پڑھنے کا فائدہ کیا، اور اس دعا اللہ کے رسول علیہ السلام جو پڑھنے کو کہا اس کے پیچھے کیا راز تھی. تو ہمت ہم لوگوں کو دیکھو، حالات پوری دنیا ہی کو دارالاحوال کہتے ہیں، اور ابھی دنیا جو ہے وہ دارالاحوال ہے. اگر یہاں دارالاحوال دنیا نہ ہوتی تو پھر جنت اور دنیا میں کیا فرق؟ جنت کسے کہتے ہیں؟ وہ دار النعم ہے، نعمتیں ہی نعمتیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدْعُونَ. اور یہاں دار الاحوال ہر ایک پر الگ الگ قسم کے حالات ہیں، اور ہمیشہ ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے، ہمارا اکابر فرماتے ہیں جب بھی کوئی مصیبت آئے اس سے بڑی مصیبت زدہ کو سوچو، اس سے بڑی مصیبت زدہ کو سوچو، اس سے بڑی مصیبت، اس سے بڑی حالت. جس وقت ہم سوچیں گے تو ہم اللہ کے شکر گزار بنیں گے، اللہ اس اتنی بڑی حالت سے بچا کر تو نے یہاں تک تو نے روک دیا. کتنے ایسے گھرانے ہیں جہاں تسلی دینے والے کوئی نہیں. میں میسور روڈ کے قبرستان میں تھا، ایک بچی اپنی ماں کے وصال پر رو رہی ہے، رو کر 3 بار بے ہوش ہو گئی. اس بچی کے قریب جا کر تسلی دینے والا کوئی نہیں، اکیلی بچی ماں کے وصال پر آئی ہوئی ہے، کوئی سمجھانے والا نہیں، کوئی ساتھ نہیں، کوئی ہمدرد نہیں، کوئی ہم نوا نہیں. وہ بیچاری اکیلی بے یار و مددگار چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئی. عرض کرنے کا منشا ہے کہ اللہ تعالیٰ قضائے مولا ازہما اولا، اللہ تعالیٰ ان کی عمر جتنی رکھی اتنی عمر وہ جی کر چلے گئے. بہرحال کی عمر اللہ نے متعین فرمائی. خلق الموت والحیات، اللہ حیات سے پہلے موت کو طے کر دیتا ہے. بھئی یہ موت کا وقت ہے. اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. نص قطعی ہے نا بھائی، جب وقت آ جاتا ہے پوری دنیا مل کر ایک لمحہ زندگی نہیں دے سکتی. اس لیے پورے ڈاکٹر آخر میں کیا بولتے ہیں، بھئی اب ہمارے بس میں جو تھا وہ کیا، اب تمہیں آپ کو تمہارے خدا سے، تمہارے پروردگار سے تم اپنے جو بھی پرستش کرنا ہے، جو بھی مانگنا ہے مانگ لو. اب اس کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت بچا نہیں سکتی، بولتے نہیں بولتے. تو اس وقت ہم لوگ سب شریک ہیں اس غم میں، اور ایک طرف خوشی ہے اس بات پر اللہ تعالیٰ شہادت کی موت دیا. شہادت کی موت، شہادت صرف اسی نہیں کہتے، حلال کمائی کماتے کماتے انتقال ہونا شہادت ہے. من مات مکتسبا فہو شہید، جو حلال کماتے ہوئے دنیا سے رخصت ہو وہ بھی شہید. ہم لوگ شہادت کا حدود محدود نہ کریں. من مات منہدما فہو شہید، من مات مریضا فہو شہید، من مات مکتسبا فہو شہید. اگر کوئی حلال کماتے ہوئے انتقال ہو گیا، اپنی مال بچاتے ہوئے انتقال ہوا، تب بھی شہید. شہادت کا درجہ اللہ تعالیٰ عنایت فرمائے. اور سب سے بڑی بات ماشاءاللہ ان کے والد محترم اور گھر والوں کی تمنا حافظ بننا، اللہ حافظوں کی صف میں بھی کھڑا کر دیا. ان کے پیچھے تراویح پڑھنے کا اللہ توفیق بھی عنایت فرمائی. اب ہم کرنا کیا ہے؟ اب ان کے نیک اخلاق کو اپنانا. جو اس وقت ہم لوگ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خوبیاں ہم گنواتے ہیں، بھئی ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے، وہ خوبیاں ہم اپنے اندر لانے کی کوشش کرنا. خذ ما صفا ودع ما کدر اذکروا محاسن موتاکم. خوب ان کی خوبیاں، ایسے اخلاق اپنے اندر پیدا کرنا. نیکسٹ ہمارے اکابر کیا کہتے ہیں، عربی پچھلا یہ واقعہ پیش آ گیا، ٹھیک، نیکسٹ کیا کرنا یہ سوچو.
اللہ تعالیٰ بھول 2 جگہ پر مناسب نہیں ہے، بقیہ جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے بھول کو ایک نعمت بنائی. بھول ایک نعمت ہے. گناہ کو نہیں بھولنا، خرچ کو نہیں بھولنا، یہ 2 چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے. یہ نہیں کہ میں گناہ کرنے کے بعد بھول گئے توبہ کیا کرے گا. البر لا یبلا والذنب لا ینسا. دوسری بات قرض لے کر بھول گیا گا تو یہ 2 چیزوں کو نہیں بھولنا چاہیے. بقیہ جتنے حالات آتے ہیں وہ تمام حالات بھولنے کے لیے آتے ہیں. بھولنے کے لیے کیا کرنا؟ اپنے آپ کو مصروف کرنا. سوچ لے کوچ بیٹھنا یہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے. ابھی سوچ. ہاں البتہ بیوی کے لیے یوں کہا گیا 4 ماہ 10 دن، 4 اشہر و عشرہ، 4 ماہ 10 دن صرف غمگین رہنے کی اجازت، لیکن ماتم کرنے کی اجازت نہیں ہے. نہى النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ضرب الخدو و شق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ. آپ نے ماتم کرنے سے تو منع کیا، البتہ سوگوار رہنے سے بیوی کو منع نہیں. وہ 4 ماہ 10 دن ایصال ثواب. ماشاءاللہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، ایک خاتون اپنے شوہر کے انتقال پر پونا میں 300 قرآن پڑھ کر بخشش کی. اب کرنا کیا؟ میرے شوہر کے لیے میں کیا کر سکتی ہوں؟ اس وقت وہ سبحان اللہ کے محتاج، الحمدللہ کے محتاج ہیں. ہم ان کے لیے خوب بخشش کریں، خوب بخشش کریں، اور ان کی امانت اللہ تعالیٰ دیے ہیں ان کی پرورش کریں. اگلے زندگی کا مرحلہ ہمارے گھر کے بڑے ہیں ان کے حوالے کریں. دیگر لوگوں کے لیے حکم کیا ہے؟ 3 دن سے زیادہ غم نہیں منانا چاہیے، 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منانا چاہیے. حضرت فاطمہ زہرا کے والد حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی بڑی ہستی کے وصال سے بڑھ کر کسی کا وصال ہو سکتا ہے؟ لیکن حضرت فاطمہ زہرا 3 دن کے بعد باہر نکلی تو لوگوں نے افواہ اڑا دی. ارے یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، فاطمہ نکل گئی، فاطمہ نکل گئی. باپ کا وصال ہو کر اتنی دیر میں فاطمہ نکل گئی، کوئی غم نہیں، کوئی الم نہیں. حالانکہ اس زمانے میں لوگ مہینہ مہینہ کمرے میں بند رہ جاتے تھے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہ یوں ارشاد فرمایا، اپنے عمل سے یہ بتایا، دیکھو ایک طرف میری طبیعت یوں چاہتی ہے کہ زندگی بھر میں کمرے ہی میں دفن ہو جاؤں، لیکن شریعت کا تقاضا یہ کہ کل کا دن لوگ یوں کہیں گے، ارے فاطمہ کی سنت ہے گھر کے اندر بیٹھ کر غم منانا، فاطمہ کی سنت ہے مہینہ مہینہ گھر کے اندر سوگ منانا، فاطمہ کی سنت ہے خلوت پسند ہو جانا، فاطمہ کی سنت ہے گوشہ نشینی اختیار کر لینا. لوگ ایسے الفاظ اختیار کر سکتے ہیں، استدلال کر سکتے ہیں. حضرت فاطمہ نے 3 دن بعد باہر نکلے یہ کہتے ہوئے زبان حال سے کہ میری طبیعت پر میرے باپ کی شریعت غالب ہے. شریعت اصل، طبیعت تو کیا کہتی ہے یہ کرو یہ کرو یہ کرو یہ کرو، طبیعت نہیں شریعت، اسی کو تو دین کہتے ہیں. تو اب کرنا کیا؟ حضرت فاطمہ نکلی ازواج مطہرات کو تسلی دینے کے لیے چلی گئی. عرض کرنے کا منشا ہے کہ اس وقت ہم میں سے ہر ایک الگ الگ اعتبار سے غم میں مبتلا ہے. بھائی اپنے بھائی کے اعتبار سے، باپ اپنے بیٹے کے اعتبار سے، اپنے وارث کے اعتبار سے، والدہ اپنے اکلوتے کے اعتبار سے. اس لیے کہ ہر ماں کو بڑے بیٹے سے عجیب و غریب محبت اور پیار ہوتی ہے، اس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. وہ پہلی پیار ہے، وہ پہلی ایک اولاد وہ ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہر انسان شادی کے بعد پہلی بار باپ بنتا ہے. پہلی بار جب ماں بنتی ہے تو جو اس کا سبب بنتا ہے اس کی عزت ہی الگ، اس کی قدر ہی الگ، اس کی ہم تلافی نہیں کر سکتے. ہاں البتہ تسلی یہ دیتے ہیں، آپ اتنا شکر ادا کیجئے کہ اس وقت آپ کے صاحبزادے جو مقام پر ہیں وہ مقام قابل رشک ہے. حفظ کی حالت میں، قرآن کو سینے میں بسائے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی حالت میں، نیک کام کرتے ہوئے دنیا سے جو رخصت ہوئے ہیں، وہ بھی روزے کی حالت میں. ارے بھائی یہ تو سب سے بڑی بات ہو گئی، روزے کی حالت میں. روزے کی حالت میں آخری وقت میں ان کا جو عمل تھا ماشاءاللہ وہ تو قابل رشک عمل ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے، درجات بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کو مقام نصیب فرمائے. آپ حضرات کو اللہ سہارا بن کر آپ کو وہ
ہمت دے، وہ طاقت دے، وہ حوصلہ دے جس کے ذریعے سے آپ اگلے مرحلے کے تمام مراحل کو سنبھال سکیں، برداشت کر سکیں۔ اس لیے ہم آپ حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ اس وقت ہم لوگ اپنے کام میں لگیں، مصروف ہو جائیں، اپنے آپ کو کسی عمل میں مصروف رکھیں۔ جتنا مصروف رکھیں گے اتنا آپ آ کر اپنا دل اور دماغ ڈائیورٹ ہوگا۔ پھر آپ اس وقت کرنا کیا ہے، ہم اس وقت خصوصاً ان کے بچے اس بات کی ہمت کریں کہ وہ والدین کو بھیا کی کمی محسوس ہونے نہ دیں۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ بھیا دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو دوسرا بھائی جو بھی تھا، بہرحال اب کرنا کیا چاہیے، اگلے مرحلے بھیا کی کمی محسوس نہ ہو، ہم ان کے دلاسا بن کر، ہم ان کے سہارا بن کر، ہم ان کی ہمت بن کر، ہم ان کی امید بن کر انشاءاللہ اگلے مراحل کی خدمت کو ہم لوگ آگے بڑھائیں گے، سنبھالیں گے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس خلا کو پر کرے گا اور ضرور اللہ نے عمل بدل عطا کرے گا۔ ابھی حال میں لاک ڈاؤن کے زمانے سے پہلے ہمارے ایک سیکریٹری صاحب، ان کے صاحبزادے کا انتقال ہوا، 17 سال کی عمر تھی، 17 سال کی عمر تھی، انتقال ہو کر 11 سال ہو گیا، بالکل وہی چہرہ لے کر اللہ تعالیٰ ایک اور عقل عطا فرمایا۔ تو وہی چہرہ، تو انہوں نے وہی نام رکھا۔ تو لوگوں نے کہا مرحومین کے نام نہیں رکھنا، ارے مرحومین کے نام کیوں نہیں رکھنا؟ مرحومین کے نام کیوں نہیں رکھنا؟ سب جتنے بھی نام رکھ رہے ہیں سب مرحومین کے ہی نام ہیں۔ دنیا میں کسی نہ کسی مرحوم ہی کے تو نام ہے۔ عبداللہ رکھو یا عبد الرحمن رکھو یا جو بھی رکھو، وہ نام کیا ہوگا؟ اور اللہ کا سب سے پسندیدہ نام احب الاسماء عند اللہ عبداللہ و عبد الرحمن۔ ماشاءاللہ، نام بھی پسندیدہ، کام بھی پسندیدہ، حال بھی پسندیدہ، موسم بھی پسندیدہ، ایام بھی پسندیدہ، اور ان کی جو کیفیات ہیں وہ بھی پسندیدہ۔ ان تمام پسندیدہ ماحول میں اللہ نے ان کو پسند کر لیا۔ اس پر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں اور انشاءاللہ اللہ پر پورا، اس لیے ہمارے ایک بزرگ کہتے دیکھو، بوجھ تم اٹھاؤ گے تو اس وقت بوجھ اٹھانے سے رہ جاؤ گے، تم سہ نہیں سکو گے۔ پورا بوجھ ڈال دو اللہ پر، پورا بوجھ ڈالو اللہ پر، اور اللہ سہ لے گا، اللہ سنبھال لے گا۔ پورا بوجھ میں اٹھاتا ہوں بلکہ اٹھائے بولے تو پورا بوجھ اللہ پر ڈالو، یا اللہ تو جب اللہ پر بوجھ ڈالیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور بھی ضرور تمام مسائل کو سازگار بنائیں گے، اللہ تمام حالات درست کریں گے۔ سب نیت کریں گے بھی انشاءاللہ، مستورات بھی نیت کریں، مرد حضرات بھی نیت کریں، اور انا للہ کی کثرت کرتے رہیں، اور 70,000 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھ کر بخشش کرتے رہیں۔ اور جو بھی عیسیٰ علیہ السلام، میں تو کہتا ہوں بھائی ہم تو حفاظ اکرام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام تسلی کے لیے کرتے ہیں، ورنہ تو 14-15 سال میں انہوں جو قرآن رٹ کو ہی کتنے ہزار قرآن ختم کر ڈالے۔ کیا بھائی، ایک آدمی ہمیں لوگ کتنا قرآن پڑھتی، 1 گھنٹہ پڑھتی، آدھا گھنٹہ پڑھتی، 15 منٹ پڑھتی۔ جو بندہ 12 گھنٹے 14 سال 15 سال سے قرآن رٹ کر بھئی ایک آیت 100 1000 بار کتنے بار رٹے ہوں گے انہوں، تو وہ جو قرآن کا ذخیرہ انہوں جو جمع کر لیے ہیں اپنے حق میں، وہ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے بھائی، ہمیشہ یہ بات میں کہا کرتا ہوں، ایک بچہ انتقال ہوتا ہے تو آپ اندازہ لگاؤ، یہ 24 سال 25 سال میں فارغ ہوا تو اس کی زندگی میں 5 6 7 8 سال کی عمر میں مدرسے میں آیا، 24-25 سال کی عمر میں فارغ ہوا تو کیا ہوا، اندازہ کیا لگا، 16-17 سال مدرسے میں گزار دیا۔ اور من خرج لطلب العلم فهو فی سبیل اللہ، 17 سال فی سبیل اللہ میں گزارا ہے، اسے ہم کیا ایسا ثواب کریں گے؟ جو آدمی 17 سال گزار دیا فی سبیل اللہ میں، ہم کیا ایسا ثواب کریں؟ پھر بھی تسلی کے لیے چلو بھئی یاسین پڑھ لیتے ہیں، تو انہوں کروڑوں یاسین جما لیا اپنے حق میں، ہم بھی تسلی کے طور پر 4 یاسین 5 یاسین 10 یاسین پڑھ کر بخشش کر دیتے ہیں، یہ تسلی کے لیے پڑھتے ہیں۔ ورنہ تو ہر انسان اذا مات الانسان انقطع عنه عمله الا 3، نمبر 1 ولد صالح يدعو له۔ اولاد صالح 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں حقیقی، ایک ہوتے ہیں روحانی۔ ان کے جتنے شاگرد ہیں وہ سب جب تک اپنے استاد کے پڑھائے ہوئے سبق پڑھتے رہیں گے، ثواب پہنچتا رہے گا، علم ينتفع به ہوتا رہے گا، اور وہ خود اپنی ذات کے طور پر جو کر لیے وہ صدقۃ جاریۃ ہے۔
تو سب سے گزارش یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم لوگ آگے ہمت کریں، ارادے کریں اور آگے اپنے کام و کاج میں لگیں، اور بار بار تذکرہ جو ہے، تسلی بعض لوگ ایسا دیتے ہیں، تسلی وہ آ کر غم کو تازہ کرنے والا ہو جاتا ہے، تو غم کو تازہ کرنے والے تسلی نہیں۔ اب اس وقت جو ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون ہم پڑھ لیے، اللہم اغفر لحینا و میتنا ہم نے پڑھ لی، تو پڑھنے کے بعد اگلے مرحلے میں کیا کر سکتے ہیں اس مرحلے کو سوچ کر انشاءاللہ آگے بڑھیں گے۔ سب نیت کریں گے انشاءاللہ، درود شریف پڑھ لیں۔ الحمد لله شكرا يا الله اللهم صل على محمد